رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج کے درس قرآن کا عنوان ہے اہل جنت کی صفات۔ آج ہم نے سورہ آل عمران کی 133 تا 136 چار آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ترجمہ: اور لب کو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور ایسی جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی اچھا کام کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور جن سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا استحضار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اور وہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کی جزا اللہ کی مغفرت اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ حضرات، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال میں سبقت کرنے کی دعوت دی ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت اور رحمت کا سبب بننے والے نیک کاموں میں سستی اور کاہلی سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور اس کی جنت کو طلب کرنے والا شخص سستی اور کاہلی برتے، یہ بات تعجب خیز ہے۔ جیسا کہ معجم اوسط طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها۔
کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جنت کا طالب سوئے اور جہنم سے بھاگنے والا میٹھی نیند میں سوتا رہے۔ اس آیت کی تفسیر ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں نیک کاموں کی طرف اور بھلائیوں کی طرف لپکو اور سبقت کرو۔ سب سے بڑی آفت جو انسان کو جنت کی طلب کے راستے میں، اللہ کے تقرب کے راستے میں پیش آتی ہے وہ ہے لیت و لعل اور ٹال مٹول، سستی اور کاہلی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ انسان کو ہر حال اور ہر نفس، ہر سانس کو غنیمت جاننا چاہیے اور نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وصحتک قبل سقمک، وحیاتک قبل موتک۔ یعنی 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقر و فاقے اور غریبی سے پہلے، فارغ البالی اور وقت میں کشادگی کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمارے سامنے مثال پیش فرمائی ہے کہ جنت کے طالب کیسے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں یہ فرمایا کہ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے لوگوں اس جنت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جب یہ بات ایک صحابی عمیر ابن الحمام انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو بے چین ہو گئے، جنت کے شوق میں تڑپ گئے اور کہنے لگے بخن بخن یا رسول اللہ، واہ واہ کیا پوچھنا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا رجاء ان اکون من اہلہا، کہ یا رسول اللہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں، بس میرے دل میں ایک شوق ہے، طلب ہے، تمنا ہے کہ اللہ مجھے اس جنت کا مستحق بنا دے۔ پھر وہ اپنے ترکش سے کھجوریں نکال کر کھانے لگے، لیکن ایک دم ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے کہا واللہ لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ انہا لحیات طویلہ، اگر میں ان کھجوروں کے ختم ہونے تک انتظار کروں تو یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ پھر وہ میدان کارزار میں کود پڑے اور قاتل حتی قتل، اس جاں بازی کے ساتھ اور جواں مردی اور ہمت کے ساتھ لڑے کہ پھر شہید ہو گئے اور اللہ کی جنت کے اور اس کی رضا کے مستحق قرار پائے۔ آج جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، ندامت سے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ ہم آخرت کے کاموں میں کتنی سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ ہم انتظار اور لیت و لعل میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایک شاعر نے ہماری اس کیفیت کا نقشہ یوں کھینچا ہے چلا جاتا ہے کاروانے نفس، نہ بانگے درا ہے نہ سوتے جرس، برس کتنے گزرے یہ کہتے ہوئے کہ کچھ کام کر لیں گے ہم اب کے برس، ستم ہے یہ وحشت تیری غفلتیں تجھے کاش ہوتا شمارے نفس۔ دوسری اور تیسری آیت میں ان متقی بندوں کی صفات ذکر فرمائی گئی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت
تیار فرمائی ہے۔ ان میں پہلے فرمایا کہ وہ اللہ کے متقی بندے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اگرچہ وہ تنگی میں مبتلا ہوں، خوشحال ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، پریشان ہیں، فقر و فاقے سے دوچار ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کشادگی، فراوانی اور خوشحالی کا یقین اور امید ہے۔ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین پر ان کو یقین ہے کہ تم جو خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے بخل سے دور ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے ان میں ایک بخل بھی ہے۔ تنگی اور پریشانی اور فقر و فاقے کے وقت کا ایک درہم خوشحالی کے لاکھ درہم سے افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کے دل، اس کے اخلاص، اس کے جذبے کی قدر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ دوسری صفت ان آیات میں اللہ کے متقی بندوں کی غصے کو پینا بتایا گیا ہے، اور تیسری صفت معاف کرنا اور درگزر کرنا، جو غصے کو پینے سے بڑھ کر ہے۔ ایک شخص نے اپنا غصہ پی لیا لیکن دل میں پھر بھی اس کے قدورت باقی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو دل سے معاف کر دیا، جس سے غلطی ہوئی اس کو دل سے معاف کر دیا، اسی کو نیکی کا اعلیٰ درجہ قرار دیا گیا، اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کا اعلیٰ درجہ اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس لیے تم اپنے دل کو جتنا صاف رکھو گے اور درگزر سے کام لوگے وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، کہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرعۃ غیظ یکظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ، کہ کوئی گھونٹ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ اور قابل اجر نہیں ہے اس غصے کے گھونٹ کے جو ایک بندہ اللہ کی رضا کے خاطر پی لیتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت معاذ ابن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو ابو داود نے تخریج کیا ہے، فرماتے ہیں کہ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس پر عمل کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت میں بلائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اس کو اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جس کا چاہے انتخاب فرما لے۔ غصے کو پینا جبکہ بندہ اس پر عمل کر سکتا تھا اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس سے انتقام لے سکتا تھا، پھر بھی اگر وہ غصے کو پی لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو یہ تقوی کی بات ہے، یہ اللہ کی رضا کے خاطر بندہ کرتا ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں جو اس کو اس پر آمادہ کرے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ ولكن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے
بلکہ وہ پہلوان ہے جو غصے پر قابو رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے غصے کے وقت۔ ایک واقعہ حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے علی ابن الحسین، جن کا لقب زین العابدین ہے، ان کا واقعہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے سند کے ساتھ کہ ایک مرتبہ ان کی کنیز وضو کرا رہی تھی کہ اتفاق سے اس کے ہاتھ سے برتن گر گیا اور ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے اس کی جانب غصے سے دیکھا، اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، حضرت زین العابدین نے فرمایا قد عفا اللہ عنکی، میں نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، حضرت زین العابدین نے فرمایا فأنت حرۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا قرآن پر عمل، یہ ہے اللہ کے حکم کی تابعداری، قرآن کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ آخری صفت متقی بندوں کی یہ قرار دی گئی کہ اگر ان سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سرشت میں غلطی کا مادہ رکھا ہے۔ اگر ان سے بھول چوک میں کوئی معصیت ہو جاتی ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ کا استحضار کر لیتے ہیں۔ اللہ یاد آ جاتا ہے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی پکڑ یاد آ جاتی ہے کہ ہم گناہ کریں گے تو اس کی جزا، اس کی سزا، اس کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ عزیز ہے، وہ ہماری پکڑ فرمائے گا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احسانات یاد آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر کتنا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہیں، تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ مجھے ایک شعر بہت ہی پسند آتا ہے، ایک شاعر نے فرمایا بخشش نے مجھ کو ابر کرم کی کیا خجل، بخشش نے مجھ کو ابر کرم کی کیا خجل، اے چشم جوش اشک ندامت کو کیا ہوا۔ یعنی اللہ کے کرم کی بارش نے مجھے شرمندہ کر رکھا ہے، پانی پانی کر رکھا ہے۔ اللہ کے رحم و کرم کی بارش میرے اوپر موسلادھار ہو رہی ہے اور میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو نہیں بہہ رہے ہیں۔ ادھر سے جب اللہ کے کرم کی رحمت کی بارش ہے تو ادھر سے ندامت کے آنسوؤں کی تو بارش کم سے کم ہونا چاہیے کہ گناہوں پر ندامت کے آنسو ہم بہا دیں۔ بخشش نے مجھ کو ابر کرم کی کیا خجل، اے چشم جوش اشک ندامت کو کیا ہوا۔ اور دوسرے شاعر نے اس کو اس انداز سے کہا ہے دو اشک جانے کس لیے پلکوں پہ آ کر ٹک گئے، دو اشک جانے کس لیے پلکوں پہ آ کر ٹک گئے، الطاف کی بارش تیری اکرام کا دریا تیرا۔ یعنی ہماری آنکھ سے دو آنسو بھی نہیں گر سکے، وہ بھی پلکوں پر ٹک گئے۔ ادھر سے تو دریا بہہ رہا ہے، موسلادھار بارش ہو رہی ہے عنایتوں کی، نوازشوں کی، اور ادھر سے آنسوؤں میں بھی بخل ہے۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے انعامات کو یاد کرتے ہیں اور بندگی کا اقرار کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ ابلیس کی صفت یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد تکبر کرے،
اصرار کرے، لیکن اللہ کے بندے کی صفت یہ ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ورثے میں ملی ہے کہ گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، لہٰذا مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری بخشش کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندے ان صفات کے حامل ہیں، جو اللہ کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، نیکی کا اعلیٰ درجہ اختیار کرنے والے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگنے والے ہیں، ندامت کے آنسو بہانے والے ہیں، ان کی جزا اللہ کی مغفرت ہے اور ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کا، اچھا کام کرنے والوں کا اجر بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ